الدین الخالص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محترم علماء کرام، ہمارے معزز دعات و واعظین، فاضل علماء، حاضرین، جس عنوان سے آج ہم اور آپ اس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے، خود میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، بہت ہی اہم عنوان. آج ہم اس پرفتن دنیا میں جن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جن طرح کے واقعات سے روز ہم سامنا کرتے ہیں، یہ حالات داعی، واعظ، خطیب کے لیے اس کی ذمہ داریوں کو کس طرح اور زیادہ اہم کر دے رہا ہے، یہ ہم سب باقاعدہ اس کو سمجھتے ہیں. ہم خود سمجھدار ہیں اور اسی ذمہ داری کا احساس ہے کہ جمعیت نے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے منعقد کیا ہے. اس کا عنوان جو بھی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تمام ایک عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک عظیم دینی ادارے سے پڑھنے کے بعد ہمارے سر پر وہ ذمہ داری آئی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء کرام ادا کرتے تھے، اور اسی لیے علماء کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو وارث قرار دیا. ضلع جمعیت کو اپنے اس پروگرام پر مبارکباد کے بجائے میں کہتا ہوں کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ جب ہم اپنے آپ کو منہج سلف پر چلنے والا کہتے ہیں اور آج دنیا کو اسی منہج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو ہماری جمعیت اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھائے. اور آپ تمام حضرات حقیقت میں جمعیت کے ہاتھ پیر ہیں. آپ ہی کی کوششوں سے جمعیت بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے گی، اور آپ ہی کا تعاون جب ملے گا تبھی جمعیت جو اصلاح اور دعوت کا کام جس کے ذمہ ہے وہ کام آگے بڑھے گا. اور انہی ذمہ داریوں کے احساس کے تحت ایک خاص نشست بلائی گئی ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اب یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس نشست کو منعقد کرنے کا ہرگز ہم لوگوں کے ذہن میں یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی سے اس کی غلطی، اس کی خامیوں کو بیان کیا جائے. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی توفیق سے ہر ہفتہ جو لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو ہر ہفتہ توفیق ملتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مناسبات اور مختلف اجتماعات میں بھی بولنے کا موقع ملتا ہے. ہم خود ایک جگہ اکٹھا ہوں، اپنے تجربات کو ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے سے ہمارا تعارف ہو اور ایک دوسرے سے ہم سیکھیں. یہ سیکھنا میرے بھائیوں، آپ خود جانتے ہیں، علم ماں کی گود سے لحد تک کہا جاتا ہے. ماں کی گود سے جب تک آدمی اس دنیا سے نہیں جاتا تب تک اس کو حاصل کرنا ہے اور حاصل کرتے ہی رہتا ہے. اور اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. محدثین، حدیثوں کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ محدثین کے ہاں
روایت الاکابر عن اصاغر یہ بھی ہے، جس طرح روایت الاصاغر عن اکابر۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کس سے حدیث کو لے رہے ہیں، جو وہ چھوٹا ہے اسے نہ لیں، وہ چھوٹا ہے اسے نہ لیں، بلکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر امام مالک کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو وہاں تو اور عجیب عجیب چیز ملتی ہے۔ امام شافعی جن کے شاگرد تھے انہوں نے بیان کیا تو اس سے لے لیا، اور بھی اس طرح کئی مسئلے میں۔ ایک مسئلہ بڑا ضمن آیا، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وضو میں پیر کی انگلیوں میں خلال کے قائل نہیں تھے امام مالک، اور آخر میں جب موطا لکھ چکے تھے، اور اسی لیے موطا میں کوئی حدیث اس سلسلے کی نہیں ہے، اس کا ذکر انہوں نے خود بھی نہیں کیا ہے، لیکن کسی شاگرد نے ان سے کہا، ابن وہب یا شب کیا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں ایک سنت ہے، اور جب بیان کیا تو کہا میرے پاس سے رہ گئی، اور پھر وہ اس سے قائل ہو گیا، اس کو بیان کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ۔ تو یہ جذبہ سب سے پہلے ہمارے یہاں ہونا چاہیے، ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے اکٹھا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ داعی اور مبلغ یا خطیب ہم کہیں، اس کا کام کتنا اونچا ہے اور اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ابھی آپ نے سنا، بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کو اللہ نے موحد بنایا، توحید، عقیدت توحید کی سمجھ عطا کی۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، دین کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، کل شہادتین کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ منہج ملا ہے جو صحیح دین ہے، صحیح دین ہے، اور اب اسی صحیح دین کو دنیا تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، دوسرے بہت سارے لوگوں کے درمیان سے اللہ نے منتخب کر کے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم کو وہ مقام دیا ہے جو انبیاء کا مقام۔ تو ایک طرف عالم کا مقام کتنا اونچا ہے، اور جب مقام کتنا اونچا ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس حدیث کو آپ سب نے پڑھا ہے، یہ صرف آپ پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے اور پھر ذمہ داری کتنی ہے، کیونکہ آگے آپ نے کیا کہا، تو ان الانبیاء لم یورثوا مالا ولا درہما ولکن یورثوا علما۔ یہ علم کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی علم، جس علم کے بغیر آدمی کو اس دنیا میں نہ تو کامیابی مل سکتی ہے، نہ صحیح راہ مل سکتی ہے، نہ اللہ کا دین مل سکتا ہے، اور نہ آخر کی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس علم کو آپ نے حاصل کیا، ایک مقام اللہ نے وہ دیا، دنیا میں جتنے ہیں ان میں آپ کو منتخب کر کے یہ علم صحیح جگہ سے، صحیح طریقے پر، منہج سلف کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ اس علم کی پہلی، اور جب اتنا اہم ہے اور آپ کا مقام اتنا اہم ہے تو آپ کی ذمہ داری کتنی ہے؟ ایک طرف اس علم کی حفاظت، دوسری طرف اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ ابھی آپ نے جو دو خطابات سنے، ان سب میں بہت مکمل طور پر ہمارے فضلاء نے، ہمارے علماء نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ حقیقت میں یہ رہنمائی صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے دل کی یہ سب باتیں، اور یہ سب ہم کو ہماری اپنی ذمہ داری یاد کرنا۔ اور یہ پروگرام بھی میرے بھائیوں اسی ذمہ داری کے احساس کا ایک حصہ ہے کہ ہم جب منہج سلف کے قائل ہیں تو اس منہج سلف کو ہر سیڑھی پر ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو اسی منہج سلف کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم، خطبہ جب ہم دیں تب بھی، کہیں خطاب کریں تب بھی، کہیں بڑے اجلاس میں ہو تب بھی، اور اسی منہج سلف کا حصہ تو ہے کہ ہماری قرآن کی آیت ہم صحیح تلاوت کریں۔ تو آیت میرے بھائیوں
اگر نہ یاد ہو، آدمی حافظ نہ ہو، اسے آیت لکھ کر لے جانا چاہیے تاکہ آیت صحیح سے پڑھے۔ غلط آیت پڑھنے سے بہت ساری غلط فہمیاں جاتی ہیں۔ اسی طرح منہج سلف کا حصہ تو ہے کہ جو حدیثیں ہم بیان کریں، اس لیے کہ ہم ضعیف حدیث نہیں بیان کرتے، موضوع حدیث نہیں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرنے میں خطبہ کس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس حدیث کو بیان کریں صحیح حدیث کو بیان کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سے جو سن رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ آپ عالم دین ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں، تو اگر اس میں غلطی کر رہے ہیں آپ تو سوچئے غلط بات اب ہم کو پہنچا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ذمہ دار ہوں گے اللہ کے آگے۔ یہ ذمہ داری کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ عالم دین ہیں اور دنیا سننے والے مسلمان آپ کو عالم دین کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم جو اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ان سب سے پہلے میرے بھائیو، جب ہم دعوت کے میدان میں آ رہے، جب ہم دعوت کے میدان میں آئے، چاہے وہ جس اسٹیج چھوٹے یا بڑے تھے، تو ان سب سے پہلے یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے کو عوام کے لیے، جو ہمارے سامنے لوگ ہیں عام مسلمان، ان کے لیے کیسے آئیڈیل بنائیں۔ اگر عوام آپ کا تصور آپ کے بارے میں غلط ہے، کہتے ہیں یہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی ہی نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا کپڑا وضع قطعی صحیح نہیں ہے، تو غور کیجئے کہ جمعہ کے خطبے میں یا کہیں بھی منبر پر کھڑے ہو کے جب آپ بولیں گے تو آگے سننے والا آپ کی بات کو کتنا لے گا۔ دین کی بات ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، سامنے والوں کو اسے لینا ہے، عمل کرنا ہے، لیکن آپ کی شکل صورت دیکھ کر، آپ سے بدزن ہو کر، آپ کو صحیح داعی نہ سمجھ کر دین کی جو باتیں آپ دینا چاہتے وہ نہیں لے گا۔ دوہری مارے ہیں آپ۔ سب سے پہلے اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے داعی، اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے اسوہ قرار دیا، ہاں کہ نبی کے ذات میں سب کے لیے اسوہ ہے، تو آپ کی ذات جس طرح اسوہ تھی، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا طور طریقہ، آپ کے اوصاف جتنے ہم بیان کرتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کی نرمی، عوام کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی شکل صورت، ہر اعتبار سے تو ہم آپ آئیڈیل تھے، تبھی تو کوئی اعتراض آپ کے اوپر نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن اگر ہماری وضاحت صحیح نہ ہو، ہماری شکل صورت اچھی نہ ہو، ہم صحیح اسلام کے صحیح نمائندہ بن کے لوگوں کے سامنے نہ آئیں، تو ہماری بات کون لے گا؟ کیا فائدہ ہوگا اس دعوت؟ بلکہ ہو سکتا ہے اس کا الٹا اثر ہو، دوسرے جو کر رہے ہیں ان کی باتیں بھی لوگ نہ قبول کریں کہ مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، عالم اپنے کو کہتے ہیں لیکن ہوتے تو ایسے ہی ہیں، بے عمل۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ اس کو ہمیں اپنے درمیان سے نکالنا ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ ہم سمجھیں گے کہ ہم خود کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اپنے کو لوگوں کے سامنے کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں تو کیا ایسے ہی کھلواڑ بس لوگوں کو خوب میٹھا میٹھا سنانے کے لیے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو معاف کیجیے گا، جو طریقہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں تقریروں کو، خطبوں کو سننے کے بعد کہ ان کی زبان تو بڑی اچھی چلتی ہے، تو بہت میٹھا بولتے ہیں، یہ ان کی بات تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن فلاں کی بات تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو میں نے موقع پر کہہ دیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن تیز ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے تو میں نے نہیں کی ہے، میں نے کہیں سے لی ہے۔ شیخ الجامعہ مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار کہا کہ آج جو تقریریں لوگ سنتے ہیں وہ کیا مزاج بن گیا ہے، وہ صرف کان کی عیاشی رہ گئی ہے، کان کی عیاشی رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ کچھ ہمارا ماحول اور جو خطبہ ہیں آج کے، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے خطبہ نے ایک ماحول بنا دیا ہے کہ خوب اشتعال انگیز تقریر ہو، خوب چلائیں، دوسروں کو خوب برا کہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کے سراسر خلاف ہے۔
دعوت کے سراسر خلاف ہے۔ پہلی چیز جو آپ کے نظر میں جہاں ایک اپنا مقام، دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں تو جو سنتے ہیں اللہ کرے ہر ایک کے دل میں وہ بات گھس جائے اور سب اسی عمل کرنے لگے۔ آپ نماز پر جب بولتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے جو بے نمازی ہیں، یہ نمازی نہ چاہتے ہیں بولتے ہوئے یہ کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی نمازی ہو جائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نمازی ہوں اور صحیح طور پر سنت کے مطابق جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے آئیڈیل نماز پڑھیں کہ لوگ جو دیکھیں تو آپ کی نماز کو دیکھ کر وہ نماز پڑھنا سیکھیں۔ یہ ہونا چاہیے داعی کی یہ ذمہ داری۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر صحابہ کرام سیکھتے تھے، آئیڈیل یہی تو ہوتا ہے۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ حقیقت میں آئیڈیل بھی بنیں، اپنے کپڑے سے، اپنے لباس سے، اپنے وضاقتہ سے، اپنی شکل صورت سے، اپنی عادتوں سے، اخلاق سے، معاملات سے، تمام چیزوں میں۔ آپ نماز نہ پڑھیں، مسجد میں نہ جائیں اور ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیں، غور کیجئے کہ کتنے ہیں جو آپ کی بات کو سن، آپ کو ممبر سے نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن کتنے ہیں جو آپ کی بات سنیں گے؟ اور پھر اس ذمہ داری کو آپ سوچئے، آپ کہہ رہے دوسروں سے نماز پڑھنے کے لیے اور خود آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ ویسے ہی ہے جو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ کہتے ہیں زبان سے لیکن کرتے نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی کامیابی حاصل کرنے، اس لیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا سننے والے کے دل میں اس کا اثر ہونا، ڈالنا، یہ اللہ کا کام ہے، توفیق اس کے ہاتھ میں۔ آپ کا کام ہے صحیح طور پر بیان کرنا، لیکن آپ اگر ایسے طریقے سے بیان کر رہے ہیں یا آپ کا وضاقتہ، آپ کی شکل صورت ایسی ہے کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کہہ کر چلے جائیں گے اور آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دو بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک خطیب اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس میدان میں آیا ہے، ایک داعی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس میدان میں آیا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک چیز تو اخلاص ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ اخلاص کا تقاضا کیا ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں۔ آپ کو جمعہ کے لیے جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو کرایہ دیا جائے نہ دیا جائے، وہاں کے لوگ آپ کا کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، جمعہ کے بعد وہ لوگ پوچھیں نہ پوچھیں، آپ کے دل میں اس کے تعلق سے احساس اگر ہے تو آپ خود سوچئے کہ ایک نیک کام کے لیے آپ چل کر جتنی دور گئے ہیں، سب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر دور گئے تو ہر قدم پر ثواب ہے، تو جتنا دور یہ گئے ہیں آپ، یہ ایک اہم ذمہ داری آپ نے ادا کی۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جمعیت یا جہاں آپ جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں اس مسجد کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک عالم کو اس کا مقام دے، اس کا احترام کرے، دور سے آیا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے آرام کا انتظام کرے، یہ وہاں کے مسجد والوں کی ذمہ داری ہے، میں اس کو مانتا ہوں اور اسی لیے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ایک خطیب جو جا رہا ہے اگر اس کو کرایہ دیا جا رہا ہے تو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اس کی ڈیمانڈ کرنے والے ہو جائیں، آپ کے دل میں اس کی چاہت ہو جائے، اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمائی کم ہو، آپ کے اوپر وہ بوجھ بن رہا ہو، کرایہ جو لگ رہا ہے وہ بوجھ آپ کے اوپر نہ بنے، لیکن یہ پیسہ آپ کے خطبہ جمعہ کا معاوضہ تو نہیں ہے۔ غور کیجئے، آپ کے خطبہ جمعہ کا معاوضہ ہم اور آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ کا مقام اللہ کے یہاں کتنا اونچا ہے آپ خود جانتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو جو آپ نبھا رہے ہیں اگر صحیح طور پر نبھایا، اللہ نے قبول کیا تو اللہ کیا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے عوض دنیا چاہنے لگیں، پیسہ چاہنے لگیں، کھانا چاہنے لگیں، آرام چاہنے لگیں تو میرے بھائیوں یہ دنیا داری ہوگی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے، یہ دنیا داری ہوگی۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر دنیا پر نہ ہو، جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں اس پر نہ ہو،
جو معاملات پیش آ رہے ہیں اس پر نہ ہو، بلکہ تکلیف بھی اگر اٹھا رہے ہیں تب بھی یہ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف تو اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ ہم تکلیف بھی اگر اٹھا رہے ہیں تو ہم تو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں لیکن ایک قدم چل کر جانے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر آپ چین بجبی ہو رہے ہیں، تو غور کیجئے کہاں ہے یہ اخلاص، کہاں ہے یہ اخلاص؟ اس اخلاص کا تقاضا ہے کہ آپ خوددار ہو۔ میرے بھائیوں، خودداری یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر رہی تو آپ کے دعوت و تبلیغ کا وہ اثر عوام پر دکھائے گا کہ آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر صحیح خودداری ہو، اور اگر خودداری ہوگی تو آپ کو نہ تو کرائے کا پیسہ دکھائی دے گا، نہ کھانا دکھائی دے گا، نہ وہاں کا آرام دکھائی دے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کو، اور یہی نہیں، اگر خودداری ہوگی تو آپ خطبے میں اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کسی کے خلاف پڑھ رہی ہے یا کسی موافق پڑھ رہی ہے۔ اگر خودداری ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ سیدھے سیدھے بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر، حدیث سنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت میں اس چیز کا یہ حکم ہے، اور اس کے خلاف کرنے والے وہاں ہیں اور وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بولا جا رہا ہے، لیکن آپ کی نیت تو نہیں ہے، آپ کی نیت تو نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ احکام احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی بیان کر دیجیے۔ اگر خودداری ہوگی تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر خودداری ہوگی تو اس کا ڈر ہرگز نہیں لگے گا کہ سننے والا سن کر ہمارے اوپر کیا تبصرہ کر رہا ہے۔ بہت سے ہمارے خطبہ ڈرتے ہیں اس بات سے، مجھ تک بھی یہ بات پہنچی ہے میرے بھائیوں، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم ممبر سے خطبے میں اس طرح کی باتیں کہہ دیں تو وہاں ہمارے سامنے جو ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جن کو برا لگ جائے گا، جن کو خراب لگ جائے گا، یا ہے کہ باہر مسجد کے بعد میں ہمارے پر تبصرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کس کی بات کہہ رہے ہیں؟ اپنی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ خود جان رہے ہیں کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ اتنی بڑی بات اللہ اور رسول کے حوالے سے صحیح حدیث اور قرآن سے بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ڈرنا ہی کیا ہے؟ خودداری کا تقاضا ہے کہ آپ بیان کیجیے، کسی پر طنز مت کیجیے، ایسی زبان نہ استعمال کیجیے کہ کسی کو تکلیف ہو، ایسی زبان نہ استعمال کیجیے کہ کسی کو لگے کہ مجھے کو کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے، ایسی زبان مت استعمال کیجیے۔ ابھی آپ نے شیخ اسد حفظہ اللہ سے یہ سلسلے باتیں سنی، ہمارے بعض خطبہ کے تعلق سے یہ باتیں ہم کو پہنچی ہیں کہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ لگتا ہے ہم ہی کو کہہ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، اور حق کو بغیر بلا لومۃ لائم کہنا یہی ایک صاحب حق کی کشف ہے، اور یہی ہماری نشانی ہے اور یہی ہمارا منہج ہے۔ تو یہ تو ہمیں کہنا ہے، لیکن آپ اس طرح سے کہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں اور خود آپ اسے ملوث ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ آگے والا تو پہلے آپ کو کہے گا کہ آپ اپنے کو سدھاریے، دوسرے تو بعد میں سدھرے گا۔ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور رہا جیسے جمعہ کے موضوع کا انتخاب وغیرہ، تو یہ چیزیں سب بیان کی جا چکی، اسی لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بہت ضروری چیز ہے یہ جمعہ کا، یہ خاطر جمعہ کے خطبے کے تعلق سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم موضوع کو کس طرح موضوع کا انتخاب کریں، اور جب موضوع کا انتخاب کریں یہ بہت ضروری ہے جو ہم لوگوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ موضوع 20 منٹ 25 منٹ آپ کو بولنا ہے، لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع اگر لمبا ہے تو اس میں سے آپ جو ضروری ہے نکات ہیں ان کو آپ لکھ لیجیے، اور ان نکات کے اعتبار سے قرآن کی آیات اور احادیث لکھ لیجیے۔ ہم کو قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے، حدیث پڑھ کے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت لمبی اس کی ڈیٹیل میں یا کہ اس کی تحقیق میں یا دقیق مسائل اس میں بیان کرنا ہمیں ہرگز نہیں جاننا چاہیے۔ ہم کو نصیحت حقیقت میں جمعہ کا خطبہ یہ نصیحت، جمعہ کا خطبہ عوام کے لیے اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے وہ ایک ہفتے میں جو معاشرے کے اندر ہم برائیاں دیکھتے ہیں، اس
ان برائیوں کی اصلاح یہ اصل مقصد ہے جمعہ کے خطبے کا. اسی اعتبار سے ہم کو موضوع منتخب کرنا چاہیے. ہم بدعت و خرافات پر بولتے ہیں لیکن اپنے ہاں جو خرابیاں ہیں ان پر ہماری نظر نہیں آتی. ان پر پہلے نظر ڈالنا ہے کہ ہم جب منہج سلف پر ہیں تو اس منہج سے جو انحراف پیدا ہو رہا ہے اس پر ہم کیا کریں. اور اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء کا بھی مقام پہچانیں اور اپنے علماء کی پہچان اپنے اندر کریں. ہمارے یہاں اس اعتبار سے بھی گمراہی آ رہی ہے میرے بھائیوں، میں اس کو گمراہی کہتا ہوں. یہ پہچاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارے خطبہ بھی تقریر سنتے ہیں، مختلف جو پرانے پڑھے ہیں یا نئے میں جن کی آواز خوب ہے، جو لمبا لمبا بولتے ہیں، ان لوگوں کی تقریروں سنتے ہیں، ان سے ان کا انداز بیان لیتے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان خطبہ کے ہاں ہمارے منہج سے ٹکراتی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث اپنے اوپر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود، چونکہ آپ لوگ عالم ہو چکے ہیں، آپ خود پڑھیے، کتابوں کو تلاش کیجیے. کوئی حدیث کسی عالم سے آپ سنتے ہیں، سن کر آپ بیان نہ کیجیے، بلکہ اس حدیث کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کو نہیں لگ رہی ہے، تو آپ اس کی پوری تحقیق کیجیے. تحقیق کرنا جتنا آسان ہے آپ خود جانتے ہیں. آپ کے پاس مکتبہ شاملہ پورا پڑا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں پوری پڑھی ہوئی ہیں. نہیں تو آپ کے یہاں جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اس میدان میں، وہ آپ کے سامنے ہیں، ان سے ملیے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مسئلہ کوئی بیان کر دے رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے مسئلہ جو ہے ہم جو جانتے ہیں اس کے خلاف ہے، تو پہلے اس کی تحقیق کیجیے. ابھی آپ اس میدان میں نئے ہیں، آپ کو اس میدان میں بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے. اللہ امام مبارک کہتے تھے، بہت بڑی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ آدمی تو اگر قرآن و حدیث کے علم سے محبت ہے تو اس میں سے اسے چار باتیں اسے پکڑنی چاہیے. کن عالما، یا تو عالم بننے کی کوشش کرو، حقیقی عالم بن جاؤ. اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، او متعلم بن جاؤ، سیکھو، دوسروں کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان سے حاصل کرو، اس سے اپنے علم میں اضافہ کرو. او مستمعا، اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں نکل پا رہا ہے، عالم نہیں بن سکے، متعلم نہیں بن سکے، تو ابھی بھی وقت ہے، سننے والے بن جاؤ، غور سے سنو، اچھی باتیں سنو، اچھی باتوں پر عمل کرنے والے ہو جاؤ. اور آخر کیا کہا؟ او محبت، ان علماء سے، ان متعلمین سے، علم سے اپنا تعلق رکھنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ اس علم کی قدر اس علم کا مقام تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے. یہ چاروں باتیں حقیقت میں بہت ہی خزانہ ہے. اگر ان کو ہم اپنے ساتھ لگا دیں تو کبھی کوئی اچھی نشست ہم سے نہیں چھوٹے گی. علماء سے صحیح معنی میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اپنے علماء سے، خاص طور پر میرے بھائیوں، یہ بھی ہمیں شکایتیں آتی ہیں کہ اپنے علماء کا اچھے سے احترام نہیں کرتے ہیں. دوسروں کی تقریریں سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنا اچھا بولتے ہیں، ہمارے علماء میں بولنے کا دم نہیں ہے. تو آپ اپنے علماء سے کیا چاہتے ہیں؟ ابن مبارک ایک بات اور کہتے تھے، من استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرته. غور کیجئے، بہت بڑی بات کہہ دی ہے. من استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرته، یعنی علماء کا احترام یا آخرت کی کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا. آخرت کی کیوں؟ علماء کا احترام جب نہیں کریں گے، صحیح علماء کا احترام نہیں کریں گے، تو ان کی باتیں آپ کے دماغ میں نہیں گھسیں گی، ان کا وزن آپ کے دماغ میں نہیں ہوگا. وہ جو باتیں آپ سے کہیں گے صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اس کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے بہک جائیں، عقیدہ آپ کا خراب ہو جائے، عمل آپ کا خراب ہو جائے، تو کہاں جائیں گے؟ آخرت تو خراب ہوگی. یعنی کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آخرت خراب ہونے کا پر ہی منتج ہوگی یہ بات. تو علماء کا احترام میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کی طرح جو ہے آپ ہمارا پیر چومیے، ہاتھ چومیے، ہم تو یہ نہیں کہتے.
لیکن احترام کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں۔ احترام کیجیے اپنے بڑوں کا، احترام کیجیے اپنے علماء کا، سیکھیے اپنے علماء سے، اور ان علماء کے قریب جائیے جن کے علمی نسب نامہ کو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ سلف اس کو بہت زیادہ کہتے تھے، بہت زیادہ اس کو کہتے تھے کہ یہ علم دین ہے، حقیقت ہے، پورا ہمارا دین اسی علم سے تو ہے، ہمارا پورا دین اسی علم سے تو ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ ضرور دیکھو کہ کس سے اس علم کو تم حاصل کر رہے ہو، کہاں سے یہ علم تم سیکھ رہے ہو، کون ہے تمہارے سامنے جس سے سیکھ رہے ہو، کیوں؟ تاکہ صحیح علم آپ کو ملے۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ ہم جامعہ سلفیہ پڑھ کر فارغ ہو چکے، بلکہ ابھی تو آپ نے پہلا قدم رکھا ہے، ابھی آپ نے شروعات کی ہے، اور اس شروعات میں نہ جانے کتنی پریشانی آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے بھولتا نہیں جب مجھ کو جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر کھڑا کیا گیا تھا، جب میں مدینے سے فارغ ہو کر آیا تھا، لیکن اس کا زندگی میں تجربہ نہیں تھا، لیکن اپنے جماعت کے جو اکابرین کے گزر گئے، اللہ ان کو کرور کرور جنت نصیب کرے، زبردستی میرے گھر سے مجھ سے کہا تم پڑھ کر آئے ہو، خطبہ دینا ہے، مولوی بننا ہے۔ اور باغبلی مسجد میں پہلا خطبہ دیا تھا۔ مجھ کو آج تک وہ اپنی کیفیت بھولی نہیں ہے جس کیفیت پر رہ کر وہ خطبہ میں نے دیا، اس لیے کہ سیکھنا تھا وہیں سے۔ تو آدمی زندگی میں ان چیزوں کو سیکھتا ہے، اور جو سیکھنے کا جذبہ رکھے گا نا تو وہی سیکھے گا، وہی آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور عوام ہم کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور عوام ہم سے کیا چاہتی ہے، اور ہماری ذمہ داری اس کے حساب سے کیا بنتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں بالکل اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت ساری باتیں آپ سن چکے، اور مزید اب کیا ہم لوگ بیان کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود جہاں رہتے ہیں، جس جگہ، جس محلے میں، جس آبادی میں، جن لوگوں کے گرد پیش، اور جن کے سب سے اہم مسئلہ جمعہ کے خطبے کا ہے۔ جہاں تک جلسے ہیں وہ سال میں ایک دو، کہیں تقریر ہوئی تو آپ چلے گئے۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں، جس محلے میں، جس آبادی میں، اور اگر اسی کی محلے، اسی آبادی کی مسجد میں آپ کو جمعہ کے خطبے کے لیے کہا جاتا ہے، تب سوچئے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اس محلے کا پورا حال آپ جانتے ہیں، وہاں کی خرابیوں کو آپ جانتے ہیں، اور وہ لوگ مسجد کے نمازی ہیں یا مسجد میں جو لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ سے کچھ اور امید رکھتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کچھ اور طرح کی عالم کے حیثیت سے آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری اس جگہ کتنی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں بہت کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جمعہ کا خطبہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جمعہ کے خطبے میں ہمارے ہاں جہاں بڑے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اور اس حساب سے عورتیں بھی آتی ہیں، تو مسائل اس طرح ہم بیان کریں کہ سب کو سمجھ میں آئے دین۔ اور یہ خطبہ حقیقت میں یہ تعلیم کے لیے ہے، دین کو سکھانے کے لیے۔ تو ہم سب کو سکھاتے ہیں، سب کے لیے کہتے ہیں، بڑے کے لیے بھی، نوجوان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی۔ تو ہمارا بیان اسی حساب کا ہو، اور اسی طرح سے ہم تیاری کریں، اور اسی حساب سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اس نشست کو کامیاب ترین بنائے، اور ہماری اس نشست کو ہمارے ذریعے آخرت بنائے۔ یہاں سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے جو مواقع ملے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو آپس ملا دے، ہم کو ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح معنی میں عالم ہم کو بنا دے، اور جو اپنے علماء ہیں ان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے ہمیں شروع حدیث کی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے حدیث کی شرحوں کی، اور مسائل میں خاص طور پر
مسائل میں خاص طور پر ہمارے یہاں دو کتاب سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، ایک تحفۃ الاحوذی، دوسرے میراث المفاتیح۔ میں نے اپنے کئی نوجوان علماء سے پوچھا دونوں کے بارے میں، تو کہا بھی دیکھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے علم کی کمی ہے۔ آپ کو اپنا علم پہلے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسائل میں آپ کو ان کتابوں کو اور اسی طرح جو اور شروع ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کتابوں کو خاص طور پر پڑھنے کے اس لیے ابھی ہم کہتے ہیں کہ سلف کے منہج کے مطابق مسائل میں ترجیح کیا ہونی چاہیے وہ ہم کو ان دونوں کتابوں سے، سلف کے منہج کے مطابق مسائل میں جہاں اختلاف ہے وہاں ترجیح ہم کیسے کس کو دیں وہ ان دونوں سے ہمیں ملتی ہے۔ خاص طور پر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں احناف کے درمیان، ان کے لیے جواب اگر ہم کو چاہیے تو انہی دونوں کتابوں سے ملے گی، انہی دونوں کتابوں سے ملے گی۔ احناف سے بھی ہمارا سامنا ہوتا ہے، اب بلا شبہ بہت سے مسائل میں احناف اپنی دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ ان کی دلیل مضبوط لگتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین یہی دونوں کتابیں ہیں، میراث المفاتیح اور تحفۃ الاحوذی، اور اسی طرح ابکر المنن ہے عبد الرحمن مبارک پوری کی، اور اسی طرح اور بھی دوسری کتابیں ہیں، نواب صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، جن میں خاص طور پر منہج سلف کے مطابق مسائل میں کیا ترجیح ہو ان کو بیان کیا گیا۔ تو ان کو ہم اپنے اوقات ادھر ادھر ٹہل کے گھوم کر گزارتے ہیں، خاص کریں، بہت ضروری ہے، خاص کریں اپنے 24 گھنٹے کی ٹائم ٹیبل میں وقت متعین کریں، ان کتابوں حدیث کی شروحات اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے تعلق سے صحابہ و تابعین کی سیرت کے تعلق سے کتابیں پڑھنے کے لیے ہم اپنا ایک وقت مقرر کریں۔ سوشل میڈیا پر جا کر اپنے اوقات کو ضائع کریں، اس سے کئی بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنا علم بڑھانا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے علم کو نہ بڑھانے کی کوشش کریں، ہرگز نہیں۔ آپ اگر اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے علماء کی، متقدمین کی سیر و سوانے کی کتابیں، اس کے علاوہ شروع حدیث کی شرحیں، ان کو خود پڑھیں، اور جب عربی میں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں عربی میں پڑھیں تاکہ براہ راست آپ اس کو سمجھنے کی براہ راست اس کو سمجھیں، ترجمے سے نہیں۔ ترجمے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، براہ راست پڑھیں اور براہ راست عربی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی عربی کمزور ہے تو پہلے اپنی عربی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ہرگز یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم تو جامعہ سلفیہ سے فارغ ہو سکتے ہیں، علم وہیں ختم نہیں ہو گیا، علم تو قبر تک جائے گا۔ اس لیے اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ضرورت ہے تو نہ ہو صرف دوبارہ کسی استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا پڑھیں، نہ ہو صرف اگر کمزور ہے، عربی کمزور ہے تو باقاعدہ دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان شروحات کو، بڑی کتابوں کو، عقیدے کے تعلق سے کتابوں کو، ان کو براہ راست، کتابوں کو براہ راست، سلف کی کتابوں کو براہ راست پڑھیں۔ کتنی بڑی بڑی سیر و سوانے کی کتابیں ہیں، سیر عالم النبلاء، اور اس طرح سوچئے کہ ان اسلاف نے ان کتابوں میں لکھنے کے لیے کتنی زندگی لگائی ہوگی۔ ہمارے لیے تو پڑھنے کا، ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہم عالم ہو کر ان کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کو پڑھ کر اپنے علم کو میرے بھائیوں مضبوط کیجئے، ایک اچھے عالم تب بنیں گے۔ اور یہ نہ سوچئے کہ ہم اب تو خطبہ دینے لگے، اب تو منبر پر چڑھنے لگے، اب تو لوگوں سے بڑے ہو گئے، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ ایک چھوٹے متواضع انسان بن کر رہنے کی کوشش، ایک چھوٹے متواضع انسان بن کر رہنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مقام آپ کے معاشرے میں بہت اونچا ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو اور چھوٹا بنا لیجئے، ایک متواضع انسان، اس لیے کہ آپ خود حدیث پڑھے ہوئے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ نے خود پڑھا اس کو کہ اللہ کے یہاں اونچے ہونے کے لیے تواضع چاہیے، اور یہ حقیقت میں دنیا میں بھی، انسانوں کے درمیان بھی متواضع انسان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنا لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، یہ خود آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہ سوچیے۔ اور علم کا ایک بات اور یاد رکھیے، علم کا کبر سب سے خطرناک ہے، آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔
یہ اپنے اندر ہرگز میں آ لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے، ان کو صحیح سیدھا راستہ دکھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔